السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اپنے ٹائم کے مطابق ہم حاضر ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہاف آور 30 منٹ آدھا گھنٹہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ کل ہمارا عنوان تھا سیدنا امام بخاری اللہ تعالی علیہ کی حیات و خدمات۔ آج کا عنوان ہے حدیث کی تدوین اور کتب احادیث میں صحیح بخاری کا مقام و مرتبہ۔ اس پر ہم آج گفتگو کریں گے تاکہ اس درس میں شامل ہونے والے لوگوں کو، احباب کو اس کتاب کی عظمت اور فن حدیث، علم حدیث کے تعلق سے کچھ مفید باتیں پہلے پہنچ جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں، حدیث آپ ہر شخص ایک ذہن میں ایک معنی بیٹھا ہوا ہے حدیث کا، ہم سب جانتے ہیں۔ حدیث کسے کہتے ہیں تو بنیادی طور پر یوں یاد رکھیں، حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول، فعل، حال اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ حضور نے جو فرمایا ہے، حضور کا جو فعل و حال ہے، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے کوئی عمل کیا اور حضور نے اسے منع نہیں فرمایا، خاموش رہے، تو اس عمل کو تقریر کہتے ہیں، وہ بھی حدیث کہلائے گا۔ حدیث کی اس وضاحت کے بعد آپ اس بات کا یقین کریں کہ حدیث کی بے پناہ ضرورت ہے۔ جو عملیات ہوں یا اعتقادیات ہوں، عقائد ہوں یا اسلام کے اعمال ہوں، سب کے سب کا دار و مدار جس قرآن پر بھی ہے اور حدیث پر بھی ہے، قرآن و حدیث پر ہے۔ ہمارے اعتقاد کا، ہمارے اعمال کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث اس کے محبوب کے فرامین ہیں۔ حدیث پاک کی بے پناہ ضرورت ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ آذان ہم 5 وقت کے لیے دیتے ہیں، ہر روز ہمارے مساجد سے آذان دی جاتی ہے۔ یہ اس آذان کا حکم قرآن میں آپ تلاش کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں۔ قرآن میں یقیناً ساری چیزوں کا بیان ہے، لیکن بظاہر ہمیں اور آپ کو قرآن میں آذان کا حکم نظر نہیں آئے گا۔ قرآن پڑھتے چلے جائیں تو پھر یہ حکم اور آذان کا ہمیں کہاں سے ملا، کیسے میسر آیا، ہم نے اس عظیم عمل کو کیسے اپنایا، یہ چیز عبادت کیسے بنی، اسلام کا شعار کیسے ہوئی، اس کے لیے حضور کے دربار میں حاضری دینی ہوگی اور حدیث پاک کا سہارا لینا ہوگا۔ اسی طریقے سے نماز جنازہ آپ قرآن پڑھیں اور قرآن میں نماز جنازے کا حکم تلاش کریں۔ بظاہر قرآن میں یہ نماز جنازہ کا حکم آپ کو نہیں ملے گا، مگر یہ تو اب آپ کو نماز جنازہ کے ثبوت کے لیے کہاں حاضری دینی ہوگی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینی ہوگی اور حضور کی احادیث کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔
اس اعتبار سے آپ اندازہ کریں کہ احادیث کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ اور عیدین میں، جمعہ میں، عیدوں میں ہم خطبہ دیتے ہیں، ائمہ خطبہ دیتے ہیں۔ اس خطبے کا ثبوت کہاں سے ہے؟ آپ قرآن میں تلاش کریں، قرآن پڑھ لیں، بظاہر آپ کو یہ حکم نظر نہیں آئے گا۔ پھر یہ حکم کہاں ملے گا؟ یہ جو خطبہ دینا ہے جمعہ کے دن یا عیدین میں جو خطبہ ہے، یہ عبادت ہے۔ قرآن میں ہمیں یہ حکم نہیں ملا۔ ہم نے دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دی اور حدیث کی طرف رجوع کیا، تب ہمیں یہ عیدین اور جمعہ کا خطبہ نصیب ہوا۔ اس لیے میرے بھائی، ان باتوں کو اگر نظر میں رکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حدیث کی کتنی ضرورت ہے۔ اور پھر میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کی طرف آئیں، اور آپ دیکھیں کہ نماز ہے نا، ہماری عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کی فرضیت قرآن سے معلوم ہوئی، لیکن اس کے جو احکامات ہیں، تفصیلی احکام میں ہم بظاہر نہیں پاتے، تو اس کے لیے، اس کے تفصیلی احکام کے لیے کہاں رجوع کرنا ہوتا ہے؟ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف، احادیث رسول کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ نماز پڑھو، اللہ نے فرمایا، قرآن میں موجود ہے، لیکن کیسے پڑھیں؟ تو ہمیں حضور کی حدیث کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ حج ادا کرو، یہ حکم قرآن میں موجود ہے، لیکن کیسے ادا کریں؟ ہمیں حضور کی حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ حج، زکوٰۃ ادا کرو، آتوا الزکاۃ قرآن نے کہا، لیکن کیسے ادا کریں؟ اس کے احکامات کیا ہیں، تفصیلات کیا ہیں؟ ہمیں ہر حال میں اپنے آقا علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ الغرض، ہم عبادات ہو یا اعتقادات ہوں، عقائد سے ریلیٹڈ مسائل ہوں یا اعمال سے ریلیٹڈ مسائل ہوں، ہر مسئلے میں ہمیں قرآن کے ساتھ ساتھ رسول کی احادیث کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضور کے فرامین اور حضور کے احادیث کس قدر ضرورت ہے دین کے حوالے سے، اور جو ہے جس طریقے سے ہم اپنی مسائل کو حل کرنے کے لیے قرآن کے محتاج ہیں اور قرآن کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ اللہ کے اذن سے ہم احادیث کی محتاج ہیں۔ آپ دیکھیں کہ خود رب قدیر نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، سورہ نساء کی آیت ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ قرآن مقدس نے فرمایا ہے کہ ہم نے یہ رسول اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کی اذن اور کی مرضی سے ان کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، ان کو تسلیم کیا جائے، ان کے فرامین کو مانا جائے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ قرآن سے آپ اندازہ کریں، قرآن کا یہ اعلان اس قرآن حدیث کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے، حدیث کی اہمیت اور ضرورت کو بیان کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک آیت نمبر 80 میں 80 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سبحان اللہ، گویا اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت، یہ اللہ کی اطاعت قرار پائی۔ اس آیت کریمہ اور اس کے علاوہ بہت ساری آیات کریمہ، سینکڑوں آیات ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ سینکڑوں قرآن کی آیات ہیں جس سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اب میں ذرا آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ احادیث یہ احادیث کریمہ جمع کرنا، اسے لکھنا، یہ کب سے شروع ہوا؟ اس کی حفاظت کرنا یہ کب سے شروع ہوا؟ کیا صحابہ اکرام حضور کی حدیث سنتے تھے اور پھر لکھتے نہیں تھے؟ کیا ایسا تھا؟ جی نہیں۔
کچھ منکرین حدیث جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں معاذ اللہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی کتابیں تو بڑے بعد کی ہیں، حضور کے زمانے میں حدیث لکھی نہیں گئی، لہٰذا ان کا اعتبار نہیں ہے، یہ 100% باطل ہے، غلط ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث خود صحابہ اکرام کے عہد مبارک میں صحابہ اکرام نے لکھنے کا اہتمام کیا، اور یہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کی احادیث صحابہ اکرام نے نہیں لکھی اور اس زمانے میں لکھنے کا اہتمام نہیں ہوا، اصل میں وہ نور علم سے جو ہے عاری ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے یا جو ہے ایکسیپٹ کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ بہرحال نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین مبارک کو، احادیث پاک کو جمع کرنے کا، لکھنے کا رواج خود صحابہ اکرام کے عہد مبارک میں ملتا ہے۔ آپ بخاری شریف کی روایت موجود ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح میں اس روایت کو نوٹ کیا ہے کہ سمیت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 113 113 حدیث کا نمبر ہے، 113 حدیث نمبر ہے۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں سمیت ابا ہریرہ، میں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا، یقول، وہ فرما رہے تھے، ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی الا ما كان من عبد الله بن عمرو فانه كان يكتب ولا اكتب۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ جیسے عظیم صحابی وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں کوئی مجھ سے زیادہ کسی کے پاس احادیث نہیں ہے، کسی کے پاس احادیث حفظ نہیں ہے، مجھ سے زیادہ صحابہ کی جماعت میں، یعنی صحابہ کی جماعت میں سب سے احادیث کو حفظ کرنے میں سب سے زیادہ میرے پاس احادیث ہیں، سوائے الا ما کان من عبد اللہ ابن عمرو، سوائے عبداللہ ابن عمرو کے، عبداللہ ابن عمرو کے پاس، ان کے علاوہ اور صحابہ اکرام کی جماعت میں مجھ سے زیادہ کسی کے پاس احادیث نہیں ہے، یہ عبداللہ ابن عمرو کے پاس ہیں۔ پھر آگے فرماتے فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، فرمایا یہ ایسا کیوں ہے، ان کے پاس زیادہ کیوں ہے؟ فرمایا فَإِنَّهُ، چونکہ كَانَ يَكْتُبُ، عبداللہ ابن عمرو حدیث کو سننے کے بعد لکھ لیا کرتے تھے، حدیث کو سننے کے بعد کانا یکتب، بخاری کی حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمرو لکھ لیا کرتے تھے، ولا اکتب، اور میں نہیں لکھتا تھا، میں نہیں لکھتا تھا۔ سبحان اللہ۔ بخاری کی روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ خود فرما رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عمرو یہ حدیث لکھ لیا کرتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔ اس حدیث پاک سے واضح طور پہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کے عہد مبارک میں حدیث کو لکھنے کا رواج عام ہو گیا تھا، اور صحابہ اکرام حدیث نبی کو حضور سے سننے کے بعد احادیث کو تحریر فرمایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ابو داؤد کی روایت صحاح ستہ میں کتاب ابو داؤد بھی ہمارے لیے قابل توجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه، کہ میں صحابہ اکرام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو میں حضور سے جو کچھ سنتا، حضور سے جو سنتا میں ارادہ تھا، تو کہتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے منع کیا کہ تم ایسا نہ کیا کرو، جو صحابہ جو تم بات سنتے ہو حضور کی وہ کیوں لکھ لیتے ہو، ایسا نہ کیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کر دی، میں نے بتایا کہ یا رسول اللہ، آپ جو احادیث بیان کرتے ہیں میں اسے لکھ لیتا ہوں تاکہ یاد کروں، اچھے سے یاد ہو جائے، لیکن میرے اس عمل پر کچھ لوگ مجھے منع کرتے ہیں کہ تم ایسا نہ کیا کرو، لہذا میں کیا کروں، میری رہنمائی کیجیے۔
فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے اس تعلق سے ذکر کیا، فأوما بإصبعه إلى فیه فقال اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، حضور نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ، اے عبداللہ ابن عمرو لکھ لیا کرو، جو حدیثیں تم مجھ سے سنتے ہو وہ لکھ لیا کرو، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اس زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے اور سچ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حضور نے خود حضرت عبداللہ ابن عمر کو تعلیم فرمائی کہ جب کچھ باتیں سنا کرو تو اسے لکھ لیا کرو، حدیث سنا کرو تو لکھ لیا کرو، کیوں کہ اس زبان سے جب کوئی بات نکلتی ہے تو وہ حق نکلتی ہے، سچ نکلتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ واضح حدیث موجود ہے، سنن ابو داؤد کی یہ روایت موجود ہے۔ اس کے باوجود چند اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں صحابہ اکرام میں کے زمانے میں عہد مبارک میں جمع نہیں کی گئی تو یہ بہتان ہے، یہ ان کی بے عقلی ہے۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کے عہد مبارک میں حدیثوں کو جمع کرنے کا، صحابہ اکرام حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے، اور بھی اس طریقے کی بڑی روایتیں ہیں جس میں یہ موجود ہے کہ صحابہ اکرام حضور کے عہد مبارک میں حضور سے حدیثیں سن کر لکھ لیا کرتے تھے۔ خیر، صحابہ اکرام کے بعد دور جب شروع ہوا، دوسری جب آغاز ہو رہا تھا، بلکہ آخری پہلی صدی ہجری کا جب اختتام ہو رہا تھا تو اسی وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز جو بڑے عظیم جو ہے اسلام کے عظیم رہنما کی صورت میں ظاہر ہوئے، اور ایک عظیم آئیڈیل کی صورت میں جنہوں نے خلافت کی یاد تازہ کر دی، وہ عظیم بزرگ، انہوں نے حدیث کو باضابطہ جمع کرنے کا، یعنی باضابطہ کتابی شکل میں جمع کرنے کا آغاز کیا، اور انہوں نے علماء کی ایک ٹیم جمع کی، اور اس ٹیم کے ذریعے سے جو ہے احادیث کا مجموعہ جو متفرقات طور پر یہاں وہاں موجود تھا، ادھر ادھر موجود تھا، ان تمام جو ہے چیزوں کو، ان تمام احادیث کے ذخیروں کو ایک جگہ جمع کرایا، اور اس کے لیے بڑے بڑے علماء کی ٹیم عمل میں لائی، اور بڑے بڑے علماء اس ٹیم میں جمع کیے، اور جیسے ابو بکر ابن محمد ابن عمرو تھے، قاسم ابن محمد تھے، حضرت ابن شہاب زہری جیسے عظیم الشان محدثین اس ٹیم میں موجود تھے۔ انہوں نے ساری احادیث کو جمع کرنے کا کام شروع کیا، اور انہوں نے اس میں محنت کی، اور اس طریقے سے احادیث کی جو ہے احادیث کو جمع کرنے کا سلسلہ ان کے عہد سے شروع ہوا، اور پھر حضرت امام ابن شہاب الزہری رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد جو حضرت مالک ابن انس ہیں، انہوں نے مالک ابن انس اصبحی نے سب سے پہلے امام زہری کی شاگرد مالک ابن انس اصبحی نے پہلا مجموعہ کتابی شکل میں، پہلا مجموعہ حدیث کا کتابی شکل میں پہلا مجموعہ موطا کے نام سے پیش کیا، سب سے پہلے مالک ابن انس نے، اور پھر اسی زمانے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جو ہے کتاب الآثار کے نام سے ایک مجموعہ ترتیب دیا حدیث کا، اور پھر یہ سلسلہ شروع ہوا، بہت سارے محدثین نے احادیث کی کتابوں کو جمع کیا، بہت سارے، اور پھر جب تیسری صدی ہجری کا آغاز ہوا تو اس میں حضرت امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل کے نام سے کتاب ترتیب دی حدیث کی۔ اسی زمانے میں صحیح بخاری جو آپ جس کا درس حاصل کر رہے ہیں امام بخاری کی، وہ جو ہے منظر عام پر آئی۔ اس طریقے سے پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ عرض یہ کرنا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد سے لے کر آج تک ہر زمانے میں حدیث کو جمع کرنے کا کام محدثین نے انجام دیا ہے۔ حضور کے زمانے میں احادیث جمع صحابہ اکرام نے لکھ کر جمع کی، ان کے بعد تابعین کا زمانہ آیا تو تابعین کے زمانے میں بھی تابعین نے جو ہے احادیث کو باضابطہ کتابی شکل میں شائع کیا، جو ہے جمع کیا، اور اس کے بعد طبی تابعین کا عہد مبارک آیا، اس میں بھی کتابوں کو باضابطہ ترتیب احادیث کو ترتیب دیا گیا۔ اس لیے یہ کہنا کہ احادیث
احادیث کو حضور کے زمانے میں لکھا نہیں گیا، یہ غلط پروپیگنڈا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ حضور کے عہد مبارک میں احادیث کو لکھنے کا رواج عام تھا، جیسا کہ ابھی آپ نے بخاری شریف کے حوالے سے اور سنن ابو داؤد کے حوالے سے آپ نے احادیث کو ملاحظہ کیا، سماعت کیا۔ بہرحال ہم بات کر رہے ہیں صحیح بخاری کی۔ صحیح بخاری یہ عظیم الشان کتاب ہے، عظیم الشان کتاب ہے۔ حدیث کی بہت کتابیں ہیں، لیکن جو مقبولیت، جو مخلوق خدا میں جو قبولیت صحیح بخاری کو ہے، وہ کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہو سکا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد اصح الکتب یہ بخاری شریف ہے، عظیم ترین کتب یہ بخاری شریف ہے۔ یہ بخاری شریف کے لکھنے کا سبب کیا ہوا، کس ریزن سے امام بخاری نے اس طرف توجہ کی؟ تو بات یہ ہے کہ حضرت امام بخاری کے عہد تک جو کتابیں منظر عام پر آئیں احادیث کی، اس میں ہر قسم کی احادیث جمع تھی۔ اس میں باضابطہ صحیح احادیث کو ایک جگہ جمع کرنے کا اہتمام نہیں کیا تھا۔ محدثین نے ہر قسم کی حدیث کو اپنی کتاب میں جمع کر لیا تھا۔ یہ ضرورت تھی کہ صحیح حدیثوں کو، جو حدیثیں صحیح ہیں، ان صحیح احادیث کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے، یہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ چنانچہ امام بخاری اپنے معاصرین کے ساتھ اپنے ہمدرس ساتھیوں کے ساتھ اپنے استاذ کی خدمت میں حاضر تھے، اسحاق ابن راہوے، یہ استاذ امام بخاری کے، اسحاق ابن راہوے کی خدمت میں حاضر تھے۔ تو اسحاق ابن راہوے رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کاش کوئی شخص کوئی ایسی کتاب لکھ دے جس میں صحیح حدیثیں جمع ہوں، ایسی کتاب لکھ دی جائے، حدیث کی ایسی کتاب ترتیب دی جائے جس میں صحیح حدیثیں جمع ہوں۔ تمام طلباء سن رہے تھے، امام بخاری بھی سن رہے تھے۔ تو امام بخاری کہتے ہیں اس دن میں نے عہد کیا اور دل میں عزم مصمم کیا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے توفیق دی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوا تو میں ایک حدیث کی کتاب ایسی مرتب کروں گا کہ جس میں صحیح میری بساط سے ہو سکتی ہے، ان صحیح احادیث کو جمع کروں گا۔ اور پھر ایک بات یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں حضور کا دیدار، میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا، اور خواب میں دیکھا کہ امام بخاری کے ہاتھ میں فین پنکھا ہے، ہاتھ والا پنکھا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور امام بخاری وہ پنکھا جھل رہے ہیں سرکار کو۔ مکھی وہ آتی ہے حضور کے جسم پر بیٹھنے کی کوشش کرتی ہے، اور امام بخاری اس پنکھے سے اس مکھی کو دور کر دیتے ہیں۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو سوچا یہ کیسا خواب ہے۔ پھر اس کی تعبیر یہ اخذ کی کہ جب کسی سے تعبیر پوچھا تو معبر نے تعبیر بتایا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ حضور کی احادیث سے میں جو موضوع احادیث ملا دی گئی ہیں، جو جھوٹی احادیث کو گڑھ دیا گیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ حدیث کو، ان صحیح احادیث کو ان سے نکال لیں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے والوں کی حدیث کو ان کو بالکل اس سے الگ کر دیں گے، علیحدہ کر دیں گے، اس کی تعبیر ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بعد عزم کیا اور پھر صحیح احادیث کو جمع کرنے کا کام شروع کیا۔ تو 16 سال میں امام بخاری نے صحیح بخاری کو ترتیب دیا۔ 16 سال میں امام بخاری نے صحیح بخاری کو ترتیب دیا، اور حالت کیا تھی؟ فرماتے ہیں کہ 16 سال میں امام بخاری نے اس طریقے سے حدیث کو مرتب کیا کہ 6 لاکھ احادیث امام بخاری کو حفظ تھی۔ امام بخاری خود فرماتے ہیں میں نے 6 لاکھ احادیث میں چن کر منتخب کر کے حدیثوں کو جمع کیا۔ صحیح احادیث، عظیم الشان احادیث کو میں نے 6 لاکھ
احادیث میں سے منتخب کیا اور ان تمام احادیث کو 6 لاکھ میں سے چن چن کر احادیث جمع کیا اور اس سے امام بخاری نے بخاری کو مرتب کیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ لکھنے کا حال یہ تھا کہ ہر حدیث، ایک حدیث پاک جب وہ لکھنے کا ارادہ کرتے تو پہلے وہ غسل کرتے۔ سبحان اللہ، کیا ادب ہے حدیث کا! وہ غسل کرتے، غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرتے اور پھر استخارہ کرتے۔ اتنے عمل کے بعد پھر جا کر حضرت امام بخاری ایک حدیث کوٹ کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ مقام ہے یہ اس عظیم الشان کتاب کا، اتنی محنت۔ اور پھر صوفیہ اکرام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ امام بخاری نے بخاری کو جب ترتیب دے لیا اور اس کے بعد اس کا جو ہے مبیضہ تیار کیا، اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں انہوں نے ہر حدیث کو پیش کیا، ہر حدیث کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اور حضور سے بالمشافہہ یا خواب کے ذریعے سے جب حضور نے اس کی اجازت دے دی تو اس کو اپنی حدیث میں کوٹ کیا۔ سبحان اللہ، یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے حدیث بخاری کا۔ اس لیے یہ حدیث پورے عالم میں یہ کتاب مشہور ہے، بچے کی زبان پر بخاری اور امام بخاری کا نام رہتا ہے۔ جس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور کی بارگاہ میں مقبول ہیں، حضور کے محبوب ہیں، اسی طریقے سے یہ بخاری، صحیح البخاری بھی حضور کی بارگاہ میں بے پناہ مقبول ہے۔ حضور اس کتاب کو بے پناہ پسند فرماتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت ابو زید مروزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بڑے جلیل القدر ہیں، بزرگ ہیں، یہ ابو زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں دیکھا، ایک روز حضور کو خواب میں دیکھا اور حضور نے خواب میں ان سے فرمایا کہ ابو زید تم میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے، تم میری کتاب کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے، میری کتاب سے استفادہ کیوں نہیں کرتے، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ ابو زید نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو سرکار دو عالم احمد مجتبی ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا، میری کتاب محمد بن اسماعیل کی بخاری، صحیح بخاری ہے، یہ میری کتاب ہے۔ اللہ اکبر! حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو اتنا پسند فرمایا کہ امام بخاری کی اس کتاب کو اپنی کتاب قرار دیا۔ اللہ اکبر! اس لیے امت میں یہ مقبول ہے، پوری دنیا کے مسلمان اس کتاب سے استفادہ کرتے ہیں اور اسے جو ہے سند کی حیثیت حاصل ہے۔ الحمدللہ بڑی برکتیں ہیں، بے پناہ برکتیں ہیں۔ اولیاء اکرام نے، علماء اکرام نے، محدثین نے، مشائخین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مرض ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف کا سامنا ہو اور بخاری کو پڑھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلیں دور فرماتا ہے، بندے کی حاجات قبول فرماتا ہے، دعائیں قبول فرماتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اور آپ جو ہے یہ خوش قسمت ہے کہ ہمیں یہ موقع نصیب ہو رہا ہے کہ ہم بخاری کا درس سن رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کتاب میں موجود احادیث سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کتاب سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور باتیں سن کر اسے دل میں محفوظ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت یہاں موجود ہیں اور درس بخاری سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے اور آپ کی تمام نیک حاجات اور جائز تمناؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ سلسلہ یوں ہی دراز رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے وقت مقررہ پر ضرور حاضر آئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔